السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے گھر سے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے، جس دین پر تو تھا اسے چھوڑ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اس سے عجیب بات کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اسے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور بہن فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو گھر میں چھپ گئے۔ ادھر آپ کے بہنوئی حضرت سعید اور بہن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تلاوت کی آواز سن لی تھی۔ وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، شاید تم دونوں بھی میل ہو گئے ہو، یعنی اسلام لے آئے ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے حضرت سعید بن زید کو خوب مارا۔ بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے آئی تو انہیں بھی بہت مارا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہہ نکلا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے طیش میں آ کر کہا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور فرمایا، اب تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں مار مار کر تھک گئے تو نڈھال سے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، مجھے وہ کتاب دو جو تم پڑھ رہے تھے، میں اسے پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے لکھے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ نے جواب میں کہا، تم ناپاک ہو اور کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس لیے یا تو غسل کر یا وضو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، پھر ان صفحات کو لے کر سورۃ طٰہٰ کو پڑھا، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد بولے، مجھے بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے نکل آئے اور بولے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی دعا میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما، یعنی ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے۔ مجھے امید ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ یہ مکان صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔
مسلمان وہاں دین سیکھتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حضرت سعید اور حضرت فاطمہ کو دین ہی سکھانے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور چند اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے۔ ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے یہ بات محسوس کر کے کہا، ہاں یہ عمر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہے تو انہیں قتل کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت حمزہ کے یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر کے اندر تھے اور اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی کے بعد آپ باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی تلوار کے دستے کو پکڑتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے؟ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت دے۔ آپ کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ باہر یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ اس طرح مسلمانوں نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی۔